الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، آج ہم ایک موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث درہم اور دینار نہیں ہوتا۔ حصہ نمبر 2 میں اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، شیعہ مذہب کے اصول اربع کی اول کتاب اصول کافی میں موجود ہے کہ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن محمد بن خالد عن ابی البختری عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافر فانظروا علمكم هذا امن تاخذونه فان فينا على البيت في كل خلف عدو لا ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین۔ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ اس لیے کہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے درہم یا دینار کا، وہ صرف اپنی احادیث وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے احادیث سے کچھ لے لیا اس نے کافی حصہ پا لیا۔ تم دیکھو کہ تم اس علم کو کس سے لیتے ہو؟ ہم اہل بیت کے خلف میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو عادل ہوں گے اور رد کریں گے غالیوں کی تحریف اور اہل باطل کی تغیرات اور جاہلوں کی تعویلوں کو۔ بحوالہ اصول الکافی الشیخ قلیلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ یہی روایت شیعہ کے جید عالم شیخ مفید نے اپنی کتاب الخصائص میں بھی بیان کی ہے کہ وعنہ عن محمد بن حسن بن احمد عن محمد بن حسن صفار عن السندی بن محمد عن ابی البختری عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلك ان العلماء لم يورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا امن تاخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدو لا ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین۔ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ اس لیے کہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے درہم یا دینار کا، وہ صرف اپنی احادیث وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے ان احادیث سے کچھ لے لیا اس نے کافی حصہ پا لیا۔ تم دیکھو کہ تم اس علم کو کس سے لیتے ہو؟ ہم اہل بیت کے خلف میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو عادل ہوں گے اور رد کریں گے غالیوں کی تحریف اور اہل باطل کی تغیرات اور جاہلوں کی تعویلات کو۔ بحوالہ کتاب الاختصاص الشیخ مفید صفحہ نمبر 16۔ شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی میں موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں مروی ہے کہ انبیاء کرام درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ محمد بن حسن و علی بن محمد عن سہل بن زیاد و محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد جمیعا عن جعفر بن محمد اشعری عن عبداللہ بن میمون قداح و علی بن ابراہیم عن ابیہ عن حماد بن عیسیٰ عن قداح عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یتلو فیہ علماء سلک اللہ بہ طریقا الی الجنة وان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به وعنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض حتى الحوت في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم الليلة البدر وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ الوافر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جس طرح ستاروں پر چاند کی فضیلت اور چاندنی رات پر فضیلت ہے، اور چاند کی فضیلت
اور چاندنی رات پر فضیلت ہے، اور علماء وارث انبیاء ہے، اور انبیاء نہیں چھوڑتے اپنی امت کے لیے درہم دینار، بلکہ وہ وراثت میں چھوڑتے ہیں علم دین کو۔ پس جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ بحوالہ کتاب اصول کافی الشیخ خلینی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ اصول کافی کی اس حدیث کو خمینی نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے۔ شیعہ مذہب کے مشہور کتاب قرب الاسناد میں موجود ہے، اور علامہ حمیری القمی نے بحار الانوار کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ جعفر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یورث دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا ولیدا ولا شاة ولا بعیرا ولقد قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان درعه مرہونۃ عند یہودی من یہود المدینہ ب20 صاعا من شعیر استسلفها نفقت لأہلہ۔ یعنی حضرت ابو جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو درہم، دینار یا غلام یا باندی یا بکری یا اونٹ کا وارث نہیں بنایا۔ بلا شبہ حضور علیہ السلام کی روح اس حال میں قبض ہوئی کہ جب کہ آپ کی زرہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس صاع جو کے عوض رہن تھی، آپ نے اس سے اپنے گھر والوں کے لیے بطور نفقہ یہ جو لیے تھے۔ محولہ قرب الاسناد الحمیری القمی صفحہ نمبر 91 and 92۔ کلینی نے الکافی میں ایک مستقل باب اس عنوان سے لکھا ہے کہ باب ان النساء لا یورثن من العقار شیئا۔ علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ عن یونس عن محمد بن حمران عن زرارہ عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام قال النساء لا یورثن من الارض ولا من العقار شیئا۔ عورتوں کو غیر منقولہ مال وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس عنوان کے تحت اس نے متعدد روایتیں بیان کی ہیں۔ ان کے چوتھے امام ابو جعفر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کو زمین اور غیر منقولہ مال وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بحوالہ الفروع من الکافی کتاب الموارث جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 137۔ یونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارہ و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام قال النساء لا یورثن من الارض ولا من العقار شیئا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت زمین جائیداد میں سے کسی کی وارث نہیں ہے۔ بحوالہ کتاب التہذیب الاحکام الشیخ طوسی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 254۔ جہاں تک کہ ان حقوق غصب کرنے کا سوال ہے، اس بارے میں مجلسی باوجود شدید نفرت و کراہت کے یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خفا ہو گئی تو ان سے کہنے لگے میں آپ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت کا منکر نہیں، میں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں فدق آپ کو نہیں دیا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ ہم انبیاء کا گروہ مال وراثت نہیں چھوڑتے، ہمارا ترکہ کتاب اور حکمت اور علم ہے، اس مسئلے میں تنہا نہیں، میں نے یہ کام مسلمانوں کے اتفاق سے کیا ہے۔ اگر آپ مال و دولت ہی چاہتی ہیں تو میرے مال سے جتنا چاہیں لے لیں، آپ اپنے والد کی طرف سے عورتوں کی سردار ہیں، اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں، کوئی آدمی بھی آپ کے فضل کا انکار نہیں کر سکتا۔ بحوالہ حق الیقین صفحہ نمبر 201 اور 202۔ ترجمہ الفارسی۔ شیعہ حضرات جنہیں معصوم مانتے ہیں انہی میں سے 5ویں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور خود ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ ان کی اپنی کتاب الکافی میں، جسے وہ سب سے صحیح کتاب سمجھتے ہیں اور جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیعہ کے لیے یہ کتاب کافی ہے، اس کتاب میں کلینی نے روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جعفر ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور روایت میں کہا کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اور ان کا مال میراث درہم دینار نہیں ہوتا، انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی احادیث میراث میں ملتی ہیں۔ بحوالہ الشافی ترجمہ اصول کافی مترجم اردو باب صفت العلم وفضل العلماء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71۔ اس کتاب میں حماد بن عیسیٰ نے قداح سے ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کو تلاش کرتے ہوئے علم کے راستے پر چلے اللہ اس سے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں کا چاند سارے ستاروں سے افضل ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں جو دینار اور درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے لیکن علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ جو اس میں سے کچھ حاصل کر لے اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ بحوالہ الشافی ترجمہ اصول کافی مترجم اردو کتاب فضل العلم باب ثواب العالم والمتعلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 and 76۔ شیعہ حضرات کا مستند عالم شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین باویہ قمی لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے آبائی طاہرین علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، بے شک انبیاء علیہ السلام کی میراث نہ دینار تھی نہ درہم بلکہ ان کی میراث علم تھی۔ بحوالہ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مترجم اردو صفحہ نمبر 145۔ ناظرین محترم، شیعہ مذہب کے اصول اربعہ کی اول کتاب اصول کافی میں موجود ہے کہ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن محمد بن خالد عن ابی البختری عن ابی عبداللہ علیہ السلام ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافر فانظروا علمکم هذا امن تاخذونه فإن فينا أهل البيت من في كل خلف عدو ولن ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتعويل الجاهلين۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علماء وارث انبیاء ہیں، اور یہ اس لیے کہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے درہم یا دینار کا، وہ صرف اپنی احادیث وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے ان احادیث سے کچھ لے لیا اس نے کافی حصہ پا لیا۔ تم دیکھو کہ تم اس علم کو کس سے لیتے ہو؟ ہم اہل بیت کے خلف میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو عادل ہوں گے اور رد کریں گے گالیوں کی تحریف اور اہل باطل کی تغیرات اور جاہلوں کی تعویل کو۔ بحوالہ اصول کافی الشیخ قلیلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ یہی روایت شیعہ کے جید علماء شیخ مفید نے اپنی کتاب الخصائص میں بھی بیان کی ہے۔ وعنہ عن محمد بن حسن بن احمد عن محمد بن حسن صفار عن سندی بن محمد عن ابی البختری عن عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان العلماء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا احادیث من احادیث فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم هذا عمن تاخذون فإن فينا اہل البیت فی کل خلف عدو ولا ينفون عنہ تحریفا غالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علماء وارث انبیاء ہیں، اور یہ اس لیے کہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے درہم یا دینار کا، وہ صرف اپنی احادیث وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے ان احادیث سے کچھ لے لیا اس نے کافی حصہ پا لیا۔ تم دیکھو کہ تم اس علم کو کس سے لیتے ہو؟ ہم اہل بیت کے خلف میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو عادل ہوں گے اور رد کریں گے گالیوں کی تحریف اور اہل باطل کی تغیرات اور جاہلوں کی تعویل کو۔ بحوالہ کتاب الاختصاص الشیخ مفید صفحہ نمبر 16۔ ناظرین محترم، شیعہ مذہب کی کتاب اصول الکافی میں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں مروی ہے کہ انبیاء کرام درہم دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ بحوالہ اصول کافی الشیخ قلیلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر مال ملکیت کی لالچ ہوتی اور فدق اپنی ذات کے لیے حاصل کرنا مقصود ہوتا تو اپنی دولت سیدہ کی خدمت میں کیوں پیش کرتے؟ اتنی عاجزی سے سیدہ کی فضیلت کا اقرار کیوں کرتے؟ کیا ظالم حکمران اس طرح حقوق کو غصب کر سکتا ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ جس طرح حق الیقین کے اندر حق الیقین صفحہ نمبر 201 اور 202 پر شیعہ علماء مجلسی صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
خفا ہو گئیں تو ان سے کہنے لگے میں آپ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت کا منکر نہیں، میں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں فدق آپ کو نہیں دیا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ ہم انبیاء کا گروہ مال وراثت بھی نہیں چھوڑتے، ہمارا ترکہ کتاب اور حکمت اور علم ہے، اس مسئلے میں تنہا نہیں، میں نے یہ کام مسلمانوں کے اتفاق سے کیا ہے، اگر آپ مال و دولت ہی چاہتی ہیں تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لیں، آپ اپنے والد کی طرف سے عورتوں کے سردار ہیں، اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں، کوئی آدمی بھی آپ کے فضل کا انکار نہیں کر سکتا۔ بحوالہ حق الیقین صفحہ نمبر 201 اور 202۔ ناظرین محترم، اب سوچئے ذرا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر مال ملکیت کی لالچ ہوتی تو فدق اپنی ذات کے لیے حاصل کرنا مقصود ہوتا، تو اپنی دولت سیدہ کی خدمت پاک میں کیوں پیش کرتے؟ اتنی عاجزی سے سیدہ کی فضیلت کا اقرار کیوں کرتے؟ کیا ظالم حکمران اس طرح حقوق غصب کرتے ہیں؟ اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔